شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور ایک اور خوبصورت صبح کے ساتھ آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ گڈ مارننگ لاہور آپ کا اپنا پروگرام۔ کوشش ہمیشہ یہ کی جاتی ہے کہ اس پلیٹ فارم سے ایسے موضوعات کو آپ کے سامنے رکھا جائے جو پرائم امپورٹنس کے ہوتے ہیں، یعنی جب آپ صبح میں اپنا ٹیلی ویژن سکرین آن کرتے ہیں یا اپنے موبائل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ اچھا کچھ بہتر سیکھنے کو ملے۔ تو آج کے اس پروگرام میں ہم کوشش کریں گے آپ کے گھروں میں پلنے بڑھنے والے ان شجروں کے حوالے سے جن پر آپ بہت محنت کیا کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ کل یہ سوسائٹی میں ویلیو ایڈ کر سکیں، یعنی آپ کے اور ہمارے بچے، یہ وہ بچے ہوا کرتے ہیں جن پر ماں باپ صدقے واری بھی جاتے ہیں، پورا خاندان قبیلہ قربان جاتا ہے، ان کے لیے ہر جہد کرنے کو تیار ہوتا ہے، ہر مشکل میں ان کے لیے آسانی تلاش کر رہا ہوتا ہے، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو ایسی ویلیوز سکھائی جائے، ایسی کوالٹی ایڈ ان کی جائے کہ یہ آنے والے کل میں ایک بہترین انسان کے طور پر معاشرے کو ساتھ لے کر چل سکیں۔ لیکن جب ہم یہ جہد کر رہے ہوتے ہیں، کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو نارملی بہت سارے طوفان اور مسائل بھی دیکھنے پڑتے ہیں جن کو نہ سمجھا جائے تو یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن اگر ان کو سیریسلی دیکھنا شروع کر دیا جائے تو آنے والا کل نہ صرف ہمارا بلکہ ان کا اور جس معاشرے جس وطن عزیز میں ہم رہتے ہیں اس کا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے۔ نارملی ایک شکایت آتی ہے کہ جی بچے اچھے نہیں ہیں، تو اس کے پیچھے پوری ایک کہانی ہوا کرتی ہے، بلکہ اگر مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہ امتحان بھی ہوتے ہیں، ان کی تربیت بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے سمجھنے کے لیے کہ مسائل جو ہیں ان کو اوورکم کیسے کرنا ہے، اور وہ مسائل بنیادی طور پر ان کی وجوہات کیا کیا ہوتی ہیں اور ان کا حل کیا ہے، اور اگر حل ہو جائے تو کتنے خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پینل پر آج ہمارے ساتھ ہم نے مدعو کیا ہے سمیہ خالد صاحبہ کو، ماہر نفسیات ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بہت قریب سے سوسائٹی کی نبض کو سمجھتے ہیں، مسائل جان رہے ہوتے ہیں اور ان کے حل بتا رہے ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں عائشہ اقبال صاحبہ، ماہر تعلیم ہیں، ایجوکیشن ایکسپرٹ ہیں اور تعلیمی معاملات، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیم صرف گھر کے اندر آپ کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں نہیں ہوتی، بلکہ اس کی کہیں نہ کہیں بنیاد گھر میں پڑ رہی ہوتی ہے اور وہ پروان بھی وہاں چڑھی ہوتی ہے۔ ساتھ ساتھ موجود ہیں علی اجمل صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ علی اجمل صاحب بھی ماہر نفسیات ہیں اور نفس کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ مسائل کی روٹ کاز کیا ہوتی ہے اور سولوشن بھی بتا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ آپ تمام لوگوں سے راضی ہو۔ میں چاہوں گا سمیہ صاحبہ سے ہی بات کا آغاز کیا جائے۔ سمیہ صاحبہ، پیرنٹس کی، ماں باپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کے لیے پوری دنیا ان سے لے لی جائے، لیکن ان کے بچے جو ہیں وہ ایک بہترین انسان کے طور پر پروان چڑھیں۔ نارملی جب ہم کیلکولیشن کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ایک پرابلم یہ بھی ہو گیا کہ بہترین انسان آج کل ہم اسے سمجھنے لگے ہیں جو اچھا کماتا ہے۔ تو کیا کیا چیزیں پیرنٹس کو ایڈ ان کرنی ہے اپنے بچوں کو سکسیسفل انسان بنانے کے لیے، اکنامیکلی بعد میں، سوسائٹی میں ویلیو کے حوالے سے پہلے؟ جی تھینک یو سو مچ میاں صاحب، آپ نے جیسے بات کی پیرنٹنگ کی، اور بچے جو ان سے ہیں وہ جب آپ کو اللہ میاں ایک بلیسنگ دے دیتا ہے، آپ کے گھر میں ایک بچہ آ جاتا ہے، تو وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پیرنٹس کو اب الرٹ ہو جانا چاہیے۔ کیسے الرٹ ہو جانا چاہیے؟ کیونکہ اب ایک ہڈن کیمراز ہیں جو آپ کے ارد گرد لگ گئے ہیں اور جو آپ کو ہر ٹائم واچ کر رہے ہیں۔ ویری ٹرو۔ جب پیرنٹس کو یہ کہا جائے، پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں اپنے بچوں کے لیے کہ وہ اچھے انسان بن جائیں اور سوسائٹی میں اچھا موو کرنا شروع کر دیں، تو ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے اوپر کام کرنا شروع کر دیں۔ پیرنٹنگ کو اکثر یہ سمجھا جاتا ہے، اس لفظ کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے بچے کی تربیت اچھی کیسے کر رہے ہیں، جبکہ میرا یہ نظریہ ہے کہ پیرنٹنگ کا مطلب ہے اپنے آپ کو تیار کر لینا اس چیز کے لیے کہ جو آپ بچے کو سکھانا چاہتے ہیں۔ اب اگر آپ سکھانا چاہتے ہیں کہ وہ سوسائٹی میں اچھا موو کرے، وہ اچھے طریقے سے ملے، وہ ویلیوز کو سیکھے، تو شروع کریں اپنے آپ سے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ایک بلینک مائنڈ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اس کے پاس انکانشیس صرف موجود ہوتا ہے، کانشیس لیول پہ کچھ بھی موجود نہیں ہوتا۔ اب آپ جو کرتے جاتے ہو وہ اس کے مائنڈ کے اندر کانشیس میں مانیٹر کر رہا ہوتا ہے، فٹ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہر ریسپانس کے اوپر وہ اپنے پیرنٹس کے فیسز کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اسپیشلی مدر کے فیس کو۔ اب اس نے کوئی ایک بات ہو گئی یا حرکت ہو گئی اور اس نے اپنی مدر کے فیس کو دیکھا، اور اگر اس پہ اسمائل موجود ہے، اس کے مائنڈ میں یہ فکس ہو گیا یہ اچھی بات ہے۔
اب اس نے کوئی ایسی حرکت کی, اس نے دیکھا اپنی مدر کے فیس کو جہاں پہ ایکسپریشنز برے تھے, اس نے وہی اپنے مائنڈ میں فکس کر لیا, جسے ایک ٹرم ہم سکیماز کی بولتے ہیں, ایک کانسیپٹ کی ٹرم بولتے ہیں, کانسیپٹ بن گیا کہ یہ چیز بری ہے کیونکہ میری ماں نے برا رسپانس دیا ہے. یہاں سے بچے کی ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوتی ہے, سیٹ ہو رہا ہوتا ہے, سیکھنا بچہ شروع کر رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ کو اپنے بچے کو اچھی ٹریننگ کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنے اوپر کام کرنا شروع کر دیں, اپنی ٹریننگ سٹارٹ کر دیں, آپ کا بچہ آٹومیٹک سیکھ جائے گا, آپ کو اسے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. نارملی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ جی بچے کی ٹریننگ سے پہلے ہم اپنی کرنی شروع کر دیں, ہم تو باقاعدہ لٹ لے کر بچے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, اور باپ کہہ رہا ہوتا ہے میں تو پیسہ لگا رہا ہوں, محنت کر رہا ہوں, کمر توڑ کے آتا ہوں, لیکن یہ پھر جھوٹ بولتا ہے. ایسے ہی بات ہے. اب دیکھیں کہ آپ اپنی طرف سے دن رات ایفرٹ کر رہے ہو, رات 12 بجے تک جابز کر رہے ہو, اور اس کے بعد بچے کو کہتے ہو تمہارے لیے اتنا کچھ کر رہا ہوں, تم نے کیا کیا. بچے کے لیے یہ پیسہ امپورٹنٹ نہیں ہے, بچے کے لیے وہ ٹائم امپورٹنٹ تھا, جو وہ اپنی دل کی بات بتانا چاہتا تھا, وہ کہنا چاہتا تھا, آپ نے نہیں سنا اسے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے بیٹا آپ سے کل بات کروں گا, یا چلو تمہیں نہیں پتا, تم بچے ہو, تم سائڈ پہ ہو جاؤ, میں بہت تھکا ہوا ہوں, مجھے ریسٹ کرنے دو. اور انفارچونیٹلی اب ہمارے ہاں یہ ہو گیا کہ مدر اینڈ فادر دونوں جاب کر رہے ہوتے ہیں, دونوں کے پاس بچے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا, کوالٹی ٹائم موجود نہیں ہوتا جس کے اندر وہ اپنے بچے کو سنے, جو وہ باتیں کر رہا ہے, جو اس کے مائنڈ میں کیوریوسٹی ہے, اس کو جاننے کی کوشش کرے. بلکہ وہ انفارچونیٹلی انزائٹی لے کر آتے ہیں اور گھر میں آ کے ریلیز کر رہے ہوتے ہیں, وہی بچے کو دے رہے ہوتے ہیں, بالکل اسی انزائٹی کو ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں. اسی انزائٹی سے ہم آگے بھی چلیں گے, لیکن پہلے میں ایجوکیشن کے حوالے سے عائشہ صاحبہ سے کچھ سمجھنا چاہوں گا. عائشہ صاحبہ, نارملی ہوتا ہی ہے کہ پیرنٹس نے ایک بلک اماؤنٹ جو ہے وہ ادارے کو دے دی, تعلیمی ادارے کو, اور ڈیمانڈ کیا کہ ہم ایک را مائنڈڈ بچہ آپ کو دے رہے ہیں, اب ہمیں نیوٹن چاہیے. از اٹ پاسبل؟ آف کورس ناٹ. میاں صاحب تھینک یو ویری مچ. فرسٹ آف آل ایک بہت ہی ایسا ٹاپک جس پر ڈسکشن ہونی چاہیے پیرنٹس لیول پہ بھی, اسکولز لیول پہ بھی, اور ہماری جتنی بھی کمیونٹی اس وقت ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام کر رہی ہے. انفیکٹ ایز فار ایز مائی سیلف از کنسرن, یہ ایک بڑا میجر کنسرن ہے جو ٹاپک آج چوز کیا گیا. جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے تو دیکھیے پیرنٹس بیسیکلی یہ کہہ لینا جسے فرار اختیار کرنے والی بات ہے, وہ آج اپنا پیسہ انویسٹ کرے ہائیلی پیڈ اسکولس کے اندر, انفراسٹرکچر کے لیے, اسکولنگ کے لیے. دیکھیے جو کارکولم ہے دیٹ از بیسیکلی دا تھیوریٹیکل فریم ورک بالکل ایسے آف اینی آرگنائزیشن, کہ وہ ایک سوسائٹل ڈیولپمنٹ کا کام کر رہے ہیں. ایک تھنک ٹینکس ہیں جنہوں نے کریکولم ڈیولپ کیا ہے جس میں لائف سکلز بھی ہیں, جس میں آپ کی ٹیکنیکل سکلز بھی ہیں, آپ کا سبجیکٹ نالج بھی ہے, مکس اینڈ میچ ہے تاکہ آپ کو ایک اسپیسیفک اسپین آف ٹائم میں ایک بہتر اکیڈیمکلی انسان بنا سکے. اب دیکھیں وہ تو ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے اندر ایک آرٹیفیشل انوائرمنٹ کے اندر بچہ اسکول میں جاتا ہے, وہاں بیہیو کرتا ہے, اور وہ وہاں سے لرن کر کے کچھ حصہ آ جاتا ہے. باقی گھر کا کتنا ٹائم اسپین ہے جو بچہ گھر گزارتا ہے. لہٰذا فیملی ٹائم جہاں تک آتی ہے آپ کی پریکٹیکل سکلز کی بات, آپ کی لائف سکلز کی بات, وہ تھیوریٹیکل ورک آؤٹ جو امپلیمنٹیشن پروسیس میں آتا ہے وہ آپ کا پیرنٹ سے اور گھر کے اسٹرکچر سے آتا ہے. جو ویلیوز ٹرانسفارمیشن سسٹم ہے وہ بنتا ہی یہاں سے ہے. اب جہاں تک بات آگئی اس چیز کی کہ اس کو ویلیوبل کیسے بنایا جا سکتا ہے, سولوشن کی اگر بات کریں, کیونکہ ہم یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ پیرنٹس یہ ذمہ داری صرف ٹیچرس پہ ڈال رہے ہیں. سب سے ضروری چیز ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے پرسنلی بہت سارے اسکولز میں ٹریننگ کے دوران بھی, ٹیچرس کی ٹریننگ کے دوران بھی, گورنمنٹ سیکٹر میں بھی, پرائیویٹ سیکٹر میں بھی, انفیکٹ یہ ہے کہ پیرنٹس بیسیکلی چاہ رہے ہوتے ہیں ٹیچرس پہ ڈالنا اور ٹیچرس چاہ رہے ہوتے ہیں پیرنٹس پہ ڈالنا. It seems like blame shifting. ایگزیکٹلی. تو وہ جو ایک پروسیس ہوتا ہے نا, وہ یہ ہوتا ہے آپ کبھی پیرنٹ ٹیچر میٹنگز میں جائیں جہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ صرف ایک بلیم گیم ہو رہی ہوتی ہے آن دا اسپاٹ, بچہ بیچ میں درمیان میں جیسے فٹ بال کی طرح سے ہو رہا ہوتا ہے. تو آئی تھنک سو ایک بڑا کین آئی ویو کی ضرورت ہوتی ہے کہ پیرنٹس اپنا رول وہ پلے کریں کہ جیسے ابھی سمیہ نے بھی بات کی کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ پیرنٹنگ, دیکھیے قرآن مجید میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کے لیے کتنی پیاری نصیحتیں دی ہیں. ہم اپنے ریلیجن کی اگر بات کرتے ہیں, قرآن مجید کی بات کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ جب وین یو آر اے پیرنٹس تو ہر چیز آپ سیکھ کے نہیں آئے, آپ نے سیکھنا ہے. یہاں میں آج اس پلیٹ فارم سے یہ کہنا چاہوں گی کہ پیرنٹنگ کے لیے سیکھنے کا جو پروسیس ہے آپ اس کے لیے اپنے آپ کو گیئر اپ کریں. آپ ڈیلی بیسس پہ, مثلا سم ٹائمز ہوتا ہے مثلا میں اپنی بیٹی کو ڈانٹ دوں کسی ایسی بات پر جس پر ڈانٹنا ضروری نہیں تھا, تو اب یہ کہ آئی شوڈ انڈرسٹینڈ کہ نہیں میں نے غلط کیا, اور اس کو پھر اس کے بعد پیمپر بھی کرنا اور اس کے بعد یہ کہ میں نیکسٹ پروسیجر پر اپنے آپ کو ریلیف دے سکتی ہوں, سمجھ سکتی ہوں کہ کون سا بیسٹ وے آؤٹ ہو سکتا ہے. اور میں آج یہ بھی کہوں گی کہ ہم یہ کہتے ہیں نا دعا کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس چیز کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ حکمت, وہ دانائی اور وہ سمجھ ہمیں دیے. دنیا کے اسباب میں ہم سیکھیں کہ ہم اس کو کیسے اس کا سولوشن فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں بچے کی اچھی اپ برنگنگ کے لیے, اور دوسرے اینڈ پہ اللہ سے دعا بھی کریں. ویری ٹرو جی, بہت خوبصورت بات. علی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, علی اجمل صاحب. علی اجمل صاحب, ابھی بات ہو رہی تھی بلیم گیم کی, بلیم شفٹنگ کی.
اپنے فیلیئرز کو دوسرے کے گلے ڈالنے کی. پروڈکٹ تو آپ کا بچہ ہے, جوائنٹ پروڈکٹ جس پر میجر سٹیک ہولڈر آفٹر آل پیرنٹس ہیں, ادارے بھی ہیں, ٹیچرز بھی ہیں, لیکن ان کا سٹیک اتنا بڑا نہیں ہے, فار اسپیسیفک اسپین آف ٹائم ہے. پیرنٹس کا تو سب کچھ داؤ پر ہوتا ہے. اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ ایسے کیا نفسیاتی معاملات ہیں کہ ہم ان کو پریفرنس نہیں دینا چاہتے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پیسے دے دیے, ان کو اچھا لباس پہنا دیا, اچھا کھلا دیا, ناٹ اٹس انف. جی دیکھیں, اس میں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ سب سے پہلے تو جو میجر سٹیک ہولڈرز ہیں وہ تو پیرنٹس ہی ہیں, کیونکہ دنیا کی سب سے جو خوبصورت اور قیمتی چیز جو ہے وہ بچے ہی ہوتے ہیں پیرنٹس کے لیے. ٹیچرز کا بھی اس میں امپورٹنٹ رول ہے, بٹ نو ڈاؤٹ پیرنٹس آر موسٹ امپورٹنٹ پرسن ان دی لائف آف اے چائلڈ. اب بات یہ ہے کہ اگر کسی پیرنٹس کو یہ ہم پوچھیں, اگر باقاعدہ طور پہ ان سے پوچھیں کہ آپ کے لیے اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز کون سی ہے, تو وہ کہیں گے ہمارے بچے. لیکن اگر ہم ان کے کنڈکٹ میں دیکھیں تو عام طور پہ زیادہ تر پیرنٹس نے جو پرائیورٹیز ہے وہ اپنے کام کو دی ہوتی ہے یا کسی اور چیز کو دی ہوتی ہے, بچوں کو نگلیکٹ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ ہر پیرنٹ دنیا کا یہ سمجھتا ہے کہ بچے سب سے زیادہ قیمتی ہیں. تو پرابلم بعض اوقات یہ جاتی ہے کہ جب پیرنٹس ایز این انڈیویجول ایک پرسن کے طور پہ چیزوں کو ریئلائز نہیں کرتے, وہ وہی ایک جو دوڑ میں لگے ہوئے ہیں اور کچھ دیر پیرنٹس ٹھہر کے اپنی پرائیورٹی سیٹ نہیں کرتے. اگر ایک تو اس میں یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ پیرنٹس جو ہے وہ بلیم شفٹ کر دیتے ہیں کہ ٹیچرز کا رول ہے, ٹیچرز کہتے ہیں یہ پیرنٹس کا. اچھا, اس میں نا پھر دوسری بات ہے کہ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ پیرنٹس دیکھ لیں یا آپ ٹیچرز دیکھ لیں, یہ دونوں کے دونوں جو سٹیک ہولڈرز ہیں یہ اسی معاشرے کی پیداوار ہے. اب پیرنٹس کے پیرنٹس جو تھے انہوں نے بھی پیرنٹنگ کی, اسی طرح سے جو ٹیچرز تھے وہ جب بچے تھے تو ان کے پیرنٹس نے بھی پیرنٹنگ کی. تو پرابلم یہ آئی کہ یہ کرتے کرتے شاید ہم نے نا وہ چیزیں ہم سکھا نہیں سکے, نہ تو اس حد تک ہم پیرنٹس کو پیرنٹنگ سکھا سکے اور نہ ہی ٹیچرز کو ہم اس حد تک ٹیچنگ سکھا سکے. اب ہوتا یہ ہے کہ اکثر میرے پاس کلینک میں بہت سارے بچے پیشنٹ جو ہیں وہ آتے ہیں, ان کو پیشنٹ تو نہیں کہنا چاہیے, ان کو کوئی نفسیاتی مرض زیادہ تر کو نہیں ہوتا, لیکن بیہیویئرل پرابلم, تھوڑی سی ایموشنل ڈسٹربنس اس لیول کی ہوتی ہے کہ جن کو ہم فل فلیج نفسیاتی مریض نہیں کہتے, یہ تھوڑے بہت ایشوز ہوتے ہیں. اچھا, ان میں زیادہ تر جو ہے وہ یہ دیکھا گیا کہ بچے جو ہیں وہ آئیدر ٹیچرز کی یا پیرنٹس کی نگلیکٹ کا شکار ہے. اچھا, اس میں نا ایک بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر اور پیرنٹ کے مابین تو ہمیں نظر آتا ہے, لیکن یہ پیرنٹس کے درمیان میں بھی عذاب نظر آتا ہے. وجہ کیا ہے کہ باپ چاہتا ہے کہ ماں ٹائم دے, ماں چاہتی ہے کہ یار میرے گھر کے کام بہت سارے ہوتے ہیں یا میں بھی جاب کرتی ہوں تو باپ ٹائم دے, اور اس میں آ کر بچہ جو ہے وہ یا آیا کے کھاتے رہ جاتا ہے یا عزیز و اقارب. ایگزیکٹلی, اور زیادہ تر یہ جو ہمارے معاشرے میں, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ جو پیرنٹس میں جو میل ہے نا وہی عام طور پہ زیادہ کہتے ہیں کہ یہ ساری کی رسپانسبلٹی مدرس کی ہے. حالانکہ میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں, ہمارے یہاں وہ محاورہ بھی بنا ہوا ہے نا, ماں پر پوت پتا پر گھوڑا, بوتا نہیں تو تھوڑا تھوڑا. اب کیا کرے, وہ ماں کے گلے ڈال دی جاتی ہے. ایگزیکٹلی, اب اس میں یہ چیز لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں کچھ ویلیوز جو ہے نا وہ بچوں نے اپنے والد سے سیکھنی ہے. وہ ویلیوز مدر ان کو چاہے آپ 24/7 بھی ان کو ٹائم دیں, وہ ویلیوز ان کو وہ نہیں سکھا سکتی ہیں. اسی طرح سے کچھ جو ویلیوز ہیں وہ بچے نے انکانشیسلی مدر سے سیکھنی ہے, وہ فادر جو ہے وہ ان کو نہیں سکھا سکتے. تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ اس میں آپس میں ان کا جو پیرنٹس کا جو بلیم گیم ہے یہ بھی بچوں کے لیے بہت خطرناک ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہر بندے کو اپنی اپنی رسپانسبلٹی سمجھنی چاہیے. ٹھیک ہے, اگر کسی نے کچھ دن فادر نے زیادہ رسپانسبلٹی نبھا دی اور مدر کو تھوڑا سا فری ہینڈ دے دیا اینڈ وائس ورسا, تو اس میں مطلب کوئی بات نہیں ہے. آفٹر آل بچے تو آپ ہی کے ہیں, لیکن یہ جو بچوں کو کسی بھی صورت میں آئیدر یہ ٹیچرز پہ بلیم کریں یا ٹیچر پیرنٹس پہ کریں یا پھر ہسبینڈ وائف ایک دوسرے پہ کریں, کسی بھی صورت میں بچوں کو نگلیکٹ کرنا یہ بچوں کی ایموشنل, کوگنیٹو اور ایون کہ فزیکل ڈیولپمنٹ کے لیے بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے. وہ بچے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بچوں میں کوئی بیہیویئرل پرابلم نہیں ہوتے, کوئی ایموشنل پرابلم نہیں ہوتے, جن کے پیرنٹس ان کو ٹائم دیتے ہیں. پیرنٹس بچوں کو کچھ بھی نہ دیں, مطلب کہ سارے پیرنٹس اکنامکلی بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوتے. سننا کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. جی بالکل, یہ بچے کو سننا, جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کو اگر پیرنٹس کچھ بھی نہ دیں, اکنامکلی اگر زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے تو بس ہینڈ ٹو ماؤتھ بھی اگر لیو کر رہے ہیں, بچوں کو وہ ٹائم دیں, ان کو سنیں, بچے کے مائنڈ کے اندر کیا ہے. آپ نے صرف بچے کو اگر ٹائم دے دیا اور ان کو سن لیا نا, تو آپ یقین کریں 90% آپ نے اس کی ضروریات پوری کر دی. صرف سننا بچے کو کہ بچہ کیا کہہ رہا ہے.
اصل میں ہوتا یہ کہ پیرنٹس کو، فادرز کو، مدرز کو اپنے ارد گرد دنیا داری کے کافی مسائل ہوتے ہیں، خاص طور پہ فادرز کو، تو وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ بچے کو سنتے نہیں ہیں، وہ بور ہو رہے ہوتے ہیں، آگے سے چڑچڑے ہو رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بچہ کیا، اب وہ بچہ کس کے ساتھ اپنی بات کرے، وہ اپنے دماغ میں ہی کوسچن کرے گا، دماغ میں ہی جواب دے گا، اور وہ اس کی ٹریننگ ٹھیک طرح سے نہیں ہو سکے گی۔ آپ کی بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ پیرنٹس کو بچوں کو سننا چاہیے، بات کریں ان سے۔ ٹھیک ہو گیا سائمہ صاحبہ، بچوں کو سننے کے حوالے سے بات کی۔ اب نارملی ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بچوں کو سنیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن بچے بھی ہمیں سن رہے ہوتے ہیں۔ جب والدہ بیٹھ کر بتا رہی ہوتی ہیں کہ تیری پھوپھو ایسی، تیری دادوں نے یہ کیا، یا ہماری سوسائٹی کا یہ ایک انفارچونیٹ ڈائلما ہے، یا والد بتا رہا ہوتا ہے کہ باہر والا دکاندار ایسے، میرے باس نے یہ کر دیا، تو دروازے پر بیل ہوئی ہے، جاؤ بتاؤ ابا گھر پر نہیں ہے، تو بچہ الٹیمیٹ پروڈکٹ ویسی ہی نکلے گی جیسی پہلے موجود تھی۔ اور اس کا سلوشن کیا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں، آپ نے سٹارٹ کی بات مدر کی ایموشنل ڈیولپمنٹ کی۔ مدر ایموشنلی اگر اسٹرانگ نہیں ہے تو یہ کبھی نہ سوچے کہ میں اپنے بچے کو ایموشنلی اسٹرانگ بنا رہی ہوں۔ Very true. بچہ جو ان سے ہے وہ اس کی آئیڈینٹی بننا شروع ہوتی ہے 7 ایئرس کے بعد، وہ اپنی آئیڈینٹی ڈھونڈنا شروع کرتا ہے، اپنے آپ کو بنانا شروع کرتا ہے۔ اس سے پہلے 7 سال سے پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ صرف آبزرو کر رہا ہوتا ہے، وہ صرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پیرنٹس جو ان سے وہ میرے کیا کر رہے ہیں اور کس طرح سے کر رہے ہیں۔ اگر پیرنٹس اس کو جھوٹ بتاتے ہیں، یعنی کہ ایک طرف تو اسے سکھا رہے ہیں کہ تم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے، دوسری طرف بتا رہے ہیں کہ جاؤ باہر جا کے یہ کہہ دو، تو آپ بینگ اے پیرنٹ مینٹلی پریپیئر رہیں کہ کل آپ کو بچہ کسی نہ کسی صورت میں ویسے ہی رسپانس دے گا۔ مے بی وہ آپ کے ساتھ یہ تو جھوٹ نہ بولے کہ باہر یہ نہیں یہ آئے تھے، اس کے بجائے یہ ضرور ہو سکتا ہے وہ ہوگا کہیں اور، بتائے گا کہیں اور۔ کل کو پھر یہ مت بلیم کریں پیرنٹس، میرا تمام پیرنٹس کو یہ کہنا ہے کہ ہمارا بچہ ہم سے جھوٹ بولتا ہے، ہمارا بچہ بگڑ گیا ہے، اس کو بگاڑا آپ نہیں تھا، آپ نے انکانشیسلی وہ چیزیں اس کے دماغ میں ڈال دی تھیں کہ یہ چیزیں بری نہیں ہیں۔ دیکھیں نا 7 سال تک تو وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ پیرنٹس کیا کر رہے ہیں، پیرنٹس کہہ رہے ہیں باہر جا کے کہہ دو کہ میں گھر میں موجود نہیں ہوں، اوکے، مائنڈ میں سیف کیا ہو گیا، تھوڑا بہت جھوٹ چل جاتا ہے، تھوڑا بہت جھوٹ بول دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے مدر جو انسی ہیں وہ دوسروں کی برائیاں کر رہی ہیں اور ساتھ یہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں بیٹا تم نے غلط کسی کے بارے میں بات نہیں کرنی، مائنڈ میں فکس ہو گیا کہ دونوں چیزیں چل سکتی ہیں، کبھی ہم کہہ بھی سکتے ہیں کبھی نہیں کر سکتے، پیدا ہوگی نا۔ ایگزیکٹلی۔ تو بچے کی جو ڈیولپمنٹ ہے نا اس میں پیرنٹس جو ان سے ہیں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایسا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں جو کہ انہیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ دیکھیے جی ڈیولپمنٹ جو ان سے ہے نا صرف ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی ہے، آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پرسنالٹی گرومنگ، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہماری ایک بچے کی ذات کا سب سے امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بہت کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ بہت اچھے ایجوکیشنسٹ یا ہائی گریڈز لینے والے لوگ نہیں ہوتے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ان کی اپنی سیلف آئیڈینٹی، سیلف کانفیڈنس بہت ایکسٹریم لیول پہ ہوتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرانے ٹائم میں اگر ہم پیچھے تھوڑا سا جائیں، گورنمنٹ اسکول میں پڑھنے والے بچے جو تھے وہ زندگی میں بہت کامیاب ہوئے، بہت آگے تک گئے۔ کیوں آگے گئے؟ ان کے گھر کی ایک ویلیوز تھیں، ان کے گھر کی ایک نارمس تھیں جو انہیں سکھائی جاتی تھی، انہیں بتایا جاتا تھا کہ بیٹا جی یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ نہ صرف پیرنٹس خود کرتے تھے، جس طرح بھیا ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے، جوائنٹ فیملی سسٹم کی بڑا خوبصورت ٹائم ہوتا ہے جب آپ کے دادا دادی، آپ کے باقی ارد گرد کے لوگ آپ کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں اور بچہ وہاں سے لرن کر رہا ہوتا ہے کہ کیسے میں نے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے۔ بچوں میں پرابلم یہ بھی آ گیا کہ چونکہ اب کمبائنڈ فیملی سسٹم ختم ہو گیا، انہیں ڈیل کرنا نہیں آتا، انہیں ملنا نہیں آتا، باہر فیملیز میں باہر مہمان دیکھ کر چھپنا شروع، پیرنٹس بھی نہیں انہیں کہتے ہیں کہ آپ سامنے آؤ یا آپ ان سے بات کرو۔ مجھے بلکہ یاد ہے، اللہ غریق رحمت کرے والد صاحب کو، ہمارے ہاں اہتمام کیا جاتا تھا کہ آپ کے گھر مہمان آیا ہے، کوئی بھی مہمان آیا تو بچوں سے سرو کروایا جاتا تھا ان کو۔ آج وہ انوائرمنٹ بدل گیا، وہ ٹرے لا کے رکھ دی جاتی ہے، آپ ہی لے لو، میڈ آتی ہے، اور الٹیمیٹ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے گیسٹ کی امپورٹنس کیا ہے۔ یہی بچے، اب یہ پرابلم ابھی آنا شروع نہیں ہوا، یہ ایک جنریشن پہلے سے آ رہا ہے، اس کی وجہ سے جو آج پیرنٹس آ رہے ہیں ان کو ہی نہیں پتہ چل رہا کہ ہم نے آگے پیرنٹنگ کیسے کرنی ہے، ہم نے وہ ویلیوز کو آگے ٹرانسفر کیسے کرنا ہے، کیونکہ ابھی ان کی گرومنگ جو سیلف گرومنگ ہے وہی انکمپلیٹ ہے۔ ابھی تک وہ اپنی لائف کے جو کمپلیکسیز ہیں، پریشانیاں، ان میں سے نہیں نکل پائے ہیں کہ ایک نئی جنریشن ان کے سامنے آ گئی جن کو انہوں نے ڈیل کرنا ہے، ٹریٹ کرنا ہے۔
تو اس ٹائم جو سچویشن ہے اس میں سب سے پہلے پیرنٹس کو اپنے اوپر کام کرنا ہوگا, اپنے اندر کانفیڈنس لانا ہوگا. یہی وہ چیز ہے جو بچے کے اندر ٹرانسفر ہوگی. یعنی درگزر کا رستہ بھی خود سکھانا ہے بچوں کو, اور کہاں پر ریئیکٹ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے یہ پیرنٹس نے ڈیمو دے کر دکھانا ہے, اور بار بار, ادروائز سسٹم نہیں چل سکے گا, خرابی عام ہو جائے گی. عائشہ صاحبہ, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات ہوئی. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں چونکہ آپ تعلیم کو بہت قریب سے دیکھتی ہیں, تعلیمی اداروں کے انوائرمنٹ کو جانتی ہیں, میں مسائل آپ کو سب پتہ ہیں, میں اس پر بات نہیں کروں گا حل کیا ہے, کیونکہ ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کو ویلیو ایڈ کرنی چاہیے مورل گراؤنڈ پر بھی. صرف ایکڈیمک معاملات سے گزارا شاید اب نہیں ہو رہا سوسائٹی کا, مورل گراؤنڈ سے ویلیو کیسے ایڈ کی جا سکتی؟ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اور الٹیمیٹلی ہم اس چھوٹے سے ٹائم میں کوشش کریں گے کہ ایک کمپریہنسولی ہم سولوشنس کی بات کریں. دیکھیے بات یہ آتی ہے کہ ابھی بات ہوئی ٹائم کی, بچے کو ٹائم دیں. اب دیکھیے بہت سارے اکنامک پریشرز کی وجہ سے مدر یا فادر اگر دونوں کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے آتی ہے کہ ٹائم کیسے دیں, ہم نہیں مینیج کر پاتے, آرام بھی ہے, باقی کام بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹلی میں یہاں انٹروڈیوس کرانا چاہوں گی وہ ہے کوالٹی ٹائم. کوالٹی ٹائم کیا ہے کہ دیکھیں آپ بچے کو دن میں اگر کچھ گھنٹے, کچھ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے آدھا گھنٹہ آپ بچے کے ساتھ بیٹھ کے اگر 1-to-1 ڈسکشن بھی کر لیتے ہیں نا کہ آج سارا دن میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا, بچہ اسی اپنے چھوٹے پن کے اندر بہت ساری باتیں ایکسپوز کر جاتا ہے. اس لیے ضروری یہ ہے کہ کوالٹی ٹائم بچے کو دیا جائے. اس سے میں نے یہ آپ کو پریکٹیکل سولوشن بتاتی ہوں, بڑا ایک میں نے اس کو امپلیمنٹ بھی کیا. مجھے ارلیئر کچھ عرصہ پہلے ایسے لگا کہ میری بچی سم ٹائم نا ہائپر ہو رہی ہے کچھ چیزوں پر, تھوڑا کمپلیکس ہو رہی ہے, کچھ چیزیں ایکسپریس کرنا چاہتی نہیں کر پا رہی. تو میں نے یہ دیکھا کہ میں نے اسے دن کے اوقات میں تھوڑا سا وقت اس کو دینا شروع کیا, اس کے ساتھ بیٹھ کے چٹ چیٹ کی, کلاس روم میں کیا ہوا, فرینڈس کے ساتھ کیسا ٹائم گزرا, آج بریک میں کیا کیا. اب اس سے یہ کہ اس نے اپنے آپ کی چیزیں ایکسپریس کرنا شروع کی, اور میں نے 1 سے 2 ہفتے کے بعد دیکھا کہ بڑا پازیٹیو چینج تھا. اس نے میرے سے کمپلینٹ کرنا چھوڑ دی کہ آپ میرے پاس بیٹھی نہیں, آپ نے میرے ساتھ کھیلا نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم کوالٹی ٹائم کی بات کرتے ہیں تو کوئی بھی پیرنٹس اپنے دن کا کوئی بھی حصہ, فادرس کے پاس ٹائم نہیں, وہ ارلی مارننگ اسکول جانے سے پہلے 10-15-20 منٹ ناشتے کے ٹائم پہ بچے کے ساتھ بیٹھ جائیں, ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں شیئر ضرور کریں, ٹیبل شیئر کریں, ڈسکشن کرنی, کچھ نہ کچھ کریں ضرور تاکہ ان کے ساتھ کوئی ٹائم اسپینڈ ہو. کوئی ٹی وی کا کچھ پروگرام, ایون کہ میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, ہم آج بہت بلیم گیم کرتے ہیں پیرنٹس بہت زیادہ کہ ہمارے بچوں کے پاس کیونکہ گیجٹس ہیں, موبائل کی ایکسیس ہے, انٹرنیٹ کی ایکسیس ہے, تو بچے جو کنٹینٹ دیکھتے ہیں نا ان کی سلیکشن میں بڑا پرابلم آ رہا ہے. میں یہ شیئر کرتی ہوں, پچھلے دنوں ایک ریسرچ پہ بات ہو رہی تھی. میں چاہوں گا کہ اسی ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین اس وقت ہم ایک بریک کی جانب بڑھیں, لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ یہ وہی پودا ہے, اس کی آبیاری میں جس قسم کا پانی آپ استعمال کریں گے یہ الٹیمیٹ پروڈکٹ بھی بالکل وہی دے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. آج ماہرین کے ساتھ موجود ہیں اور تذکرہ ہے ہمارے اور آپ کے پیارے پیارے بچوں کا, جو ہمارے دلوں کے بہت قریب ہوتے ہیں اور ہماری ہر جہد ہر کوشش ان کے لیے ہوتی ہے. بہت سارے ایشوز ہیں, بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو ہم بھی فیس کرتے ہیں, آپ لوگ بھی فیس کرتے ہیں. تو کیوں نہ اس ضمن میں رہنمائی ان ایکسپرٹ سے لی جائے جن کے تمام دن کا کام ہوتا ہے, اور ان کی محنت کے بعد لوگ, فیملیز, بچے ان سے عافیت اللہ کی پناہ کے ساتھ لے کر جاتے ہیں. سر, آپ سے علی بھائی رہنمائی چاہوں گا کہ مایوسی بہت بڑا اذیت اور عذاب ہے, اور انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں وہ ایک فیشن کے طور پر بھی لی جاتی. کئی دفعہ اداس رہنا, پریشان رہنا اچھا بھی لگ رہا ہوتا ہے ہمیں, اور ہم اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک انفارچونیٹ سچویشن ہے, لیکن بچوں کو مایوسی سے سر کیسے بچایا جائے؟ فیلیئرز تو آئیں گے. جی بالکل, بچوں کو مایوسی سے بچانا بڑوں کی نسبت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ ابھی انہوں نے گرو کرنا ہے, اور اگر وہ اسی ایج میں مایوس ہو جائیں گے تو پھر ظاہری بات ہے ان کی کوئی جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور کریکٹر بلڈنگ وہ ٹھیک طرح سے نہیں ہو سکے گی. انہوں نے تو آگے کیونکہ ابھی ساری زندگی دیکھنی ہے. دیکھیں یہ جو مایوس ہونا بچوں کا, یہ بچوں کی ایک کہہ لیں کہ ایک ٹریٹ بن جاتی ہے, ان کی ایک شخصیت کا ایک حصہ بن جاتی ہے, جس کی مختلف وجوہات ہیں. اگر تو آپ دیکھیں کہ بچوں کی گھر کا, فیملی کا ماحول اگر ٹھیک نہیں ہوگا, اگر پیرنٹس کی کوئی جھگڑے ہو رہے ہیں, اس کے علاوہ اگر پیرنٹس بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے, ان سے بات نہیں کر رہے, اور اگر ان کے بچوں کی جو فیملی لائف ہے وہ ڈسٹرب ہے, تو ایسے بچے دیکھا گیا کہ وہ زیادہ مایوسی کی طرف جاتے ہیں. اگر گھر کا فیملی انوائرمنٹ ماحول ٹھیک ہے تو پھر بچے مایوسی کی طرف نہیں جاتے. اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ ہم ایسا کیا ایک کام کریں, کہ پیرنٹس کون سا ایک کام کریں کہ ان کے بچوں کی پرسنالٹی گرومنگ بھی ہو, کریکٹر بلڈنگ بھی ٹھیک طرح سے ہو, اور وہ مایوس بھی نہ ہو, تو
تو وہ جو ایک ورڈ ہے جو کستوری جس کو کہیں گے کہ ایک ایسی چیز کہ وہ اپنے گھر کا ماحول ٹھیک رکھیں, اس ماحول میں ذرا اس ماحول کو ٹینشن فری رکھیں, یعنی مینلی لڑائی جھگڑا ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کا انوائرمنٹ گھر میں موجود نہ ہو, بدتہذیبی کا. جی اس کے بعد ایک تو یہ بات ہوگی. اس کے بعد دوسری بات یہ کہ پیرنٹس نا ذرا بچوں کے معاملے میں ذرا اوور کنٹرولنگ نہ ہوں. آج کل یہ ہو رہا ہے کہ بچوں کے معاملے میں پیرنٹ بہت ہی کنٹرولنگ ہو گئے ہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ زمانے کے بدلے گئے ہیں رنگ. بات یہ ہے کہ پیرنٹس جب بچے تھے دور اور تھے. ہر شخص کو اپنے دور اچھے لگتے ہیں. مجھے اپنا دور بہت اچھا لگتا ہے, میرے بڑوں کو ان کا دور بہت اچھا لگتا تھا, ان کے بڑے یہ سمجھتے تھے شاید ہمارا دور بہت سنہری تھا. تو دیکھیں بچوں کا یہ دور ہے, اب ہمیں اپنے دور کو انہوں نے اس کو آئیڈیلائز کرنا ہے. اب ہمیں کیا چاہیے کہ ہمیں اپنے دور کو جو ہم کرتے تھے بچوں پہ ایز اٹ از امپوز نہیں کرنا چاہیے. آج کل پیرنٹس یہ کر رہے ہیں کہ بچوں کو بالکل ہی کنٹرول کر رہے ہیں, ان کو ذہنی طور پہ سانس نہیں لینے دے رہے. ایسے کرو, یہ نہ کرو, ہر چیز میں ان کو روکنا, ڈانٹ ڈپٹ کرنا. اس کی وجہ سے بچوں میں انسیکیورٹی بڑھتی ہے, بچے کانفیڈنٹ نہیں ہوتے, مایوسی کی طرف بچے زیادہ جاتے ہیں, بیہیویئرل اور ایموشنل ڈسٹربنس بچوں کو زیادہ ہوتی ہے. اور اس کے بعد پھر ایک اور بڑی وجہ ہے, اگر اس کو بھی ہم دور کر لیں تو بچوں کو مایوسی سے بچا سکتے ہیں, کہ عام طور پہ دیکھا گیا کہ پیرنٹس ادھر ادھر کی باتوں میں بہت آ جاتے ہیں. جیسے ہمارے کوئی رشتے ہیں قریبی, تو وہ اکثر پیرنٹس کو کہہ دیتے ہیں دیکھو یہ بچہ تمہارا کیا کر رہا ہے, یہ اس کو تمیز نہیں ہے, مینر کیسے ان کو سکھائیں. تو جس کی وجہ سے میں کوٹ کرنا چاہوں گا, انفارچونیٹلی شاید مجھے نہیں کرنا چاہیے لیکن میں ضرور کروں گا کیونکہ بچوں کی بات ہو رہی ہے. چند دن پہلے میں مسجد میں ایک مسجد میں کسی علاقے میں نماز پڑھا تھا, تو ایک بچے نے آل آف دا سڈن اس نے تھوڑا سا شور کیا. نارملی مسجد میں بچوں کو لانا چاہیے اور بچے شور کر بھی لیتے ہیں, ٹریننگ بھی ہو جاتی ہے. تو امام صاحب نے نماز کے بعد تاکید کی کہ جو بچے پراپر نماز ادا نہیں کر سکتے ان کو مسجد تھوڑا کم لایا کریں. اب اٹ واز دا ایپیسوڈ وچ ہیپنڈ. یہاں تک تو معاملہ سمجھ آتا ہے, شاید انہوں نے ڈسپلن اور تھوڑی سی کیا آسانی ہو, لیکن اس کے بعد جو نمازی موجود تھے انہوں نے اس شخص کا جینا محال کر دیا. اب وہ جو اپنا بچہ مسجد لانا اس کو گناہ لگنے لگا. ہر شخص اونچی اونچی اس کو تانے دے رہا ہے کہ تمہاری وجہ سے نماز خراب ہو گئی ہو. حالانکہ وہی بچہ آپ گھر میں نماز پڑھے ہیں فرائض کے علاوہ, اور بچہ آپ کے اوپر چڑھا ہے, آپ کو اچھا لگے گا, لیکن وہ آپ کا نہیں ہے, کسی دوسرے کا. اب اس کے لیے تو اذیت. اب وہ گھر گیا, اس نے بچے کے ساتھ کیا کیا اور اس نے بچے کو کیسے ہینڈل کیا, یہ علیحدہ سٹوری ہوگی. جی بالکل. دیکھیں اگر کوئی ہم اس طرح سے اپنے بچوں کو سوشلائز کرتے ہیں, اپنے معاشرے کے مذہب کے طور طریقے سکھاتے ہیں اس طرح سے, تو سوری ٹو سے یہ تو پھر بچوں پہ ایک ظلم ہو گیا نا. اس کو ظلم سے کم نہیں کہیں گے کہ بچہ تو شرارتیں کرے گا. اب آپ دیکھیں کہ بہت سارے پیرنٹس جو ہیں وہ آتے ہیں, اگر ان کو کوئی کہہ دے کہ آپ کے بچوں کو یہ مسئلہ ہے, آپ کو کسی ماہر نفسیات کے پاس جانا چاہیے, تو وہ آ کے سب سے پہلے شکایت کیا کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ اب شرارتیں بہت کرتا ہے. مدرز عام طور پہ شکایت کرتی ہیں یہ بات نہیں سنتا, یہ کنٹرول میں نہیں ہے. تو میں اکثر اس چیز کو ہنس بھی رہا ہوتا ہوں کہ جی اگر بچہ شرارتیں نہیں کرے گا تو کیا میں اور آپ شرارتیں کریں گے؟ یہ دیکھیں شرارت کرنا بچے کا اور بچے کو اس طرح سے بچے کا اچھلنا کودنا یہ تو ایک ہیلدی بچے کی نشانی ہے. وہ بچے شرارتیں نہیں کرتے جن کے کوئی مائنڈ میں کوئی ڈسٹربنس ہوتی ہے, کوئی خدا نہ خاصہ کسی کو مینٹل ریٹارڈیشن ہے یا ایسپرجر سنڈروم وغیرہ. ادروائز بچے نے شرارتیں بھی کرنی ہے. ایک ہیلدی بچے نے, اس نے آپ کی بات نہیں بھی ماننی, اس نے تھوڑا بہت جو ہے معاشرے کی جو ویلیوز جو کہ ہم بالکل ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس نے ان کو بھی توڑنا ہے. اب یہ پیرنٹس کا ٹیسٹ ہے کہ یہ اب بچوں کو ذرا تھوڑا سا سانس لینے دیں, اپنے چیزوں کو زیادہ کہنے کا, لوگوں کے کہنے پہ سر پہ سوار نہ کریں. ایک تو یہ چیز ہوگی. اب دوسری چیز جو آپ نے بڑی ہی امپورٹنٹ چیز کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جو بچے کو ظاہری بات ہے گھر جا کے ڈانٹ ڈپٹ ہوئی ہوگی. دیکھیں اگر کوئی پیرنٹ بچے کا سب سے زیادہ نقصان کر سکتا ہے نا تو وہ باہر کا غصہ اس بچے پہ آ کے نکال سکتا ہے. یہ بچے کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ چیز ہے. عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ پیرنٹ ہے, اس کے پیرنٹس کے مختلف رولز ہوتے ہیں, خاص طور پہ میلز کے. وہ ایٹ دی سیم ٹائم وہ باس بھی ہوتے ہیں, وہ امپلائی بھی ہوتے ہیں, وہ بزنس مین بھی ہوتے ہیں, وہ کہیں ملازمت بھی کر رہے ہوتے ہیں, مطلب مختلف رولز ہوتے ہیں, انہوں نے رشتے بھی نبھانے ہوتے ہیں. اچھا تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ہر چیز میں ہم بڑے رکھ رکھاؤ سے ملتے ہیں. اگر ہم جونیئر ہیں تو باس سے بڑے اچھے طریقے سے ملنا ہے کیونکہ باس ہے, اگر باس ہے تو امپلائیز سے بڑی اچھی طرح سے کام لینا ہے, بزنس مین ہے تو اپنے کلائنٹس کو بڑا اچھا ڈیل کرنا ہے. لیکن جیسے ہی فادر کا رول آتا ہے تو ہم
سارے وہ جو طور طریقے بھول کے تو ساری جو غصہ فرسٹریشن بچوں پہ نکال دیتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بات سے ہم چڑچڑے ہو جاتے ہیں, آوازدار ہو جاتے ہیں, بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا یہ جو چیز ہے یہ بچے کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے. اب دیکھیں یہ ایک نیگیٹو انرجی ہے, آپ باہر کا غصہ بچوں پہ نکالتے ہیں اور بچے کے دماغ میں نا بچہ کیا کرے. دیکھیں اگر ایک بچہ چھوٹا ہے, کڈ ہے, ابھی کوئی 3-4 سال کا ہے اور ایون کہ 6-7 سال کا بھی ہے, اگر پیرنٹ اس پہ گھر کا غصہ نکالتے ہیں یا باہر کا غصہ نکالتے ہیں, ابھی 3 سال کا بچہ کیا کرے؟ اس نے تو اپنے آپ میں ایموشنلی ڈسٹرب بھی ہونا نا. وہ کس پہ غصہ نکالے؟ وہ چیزیں توڑے گا, وہ نافرمانی کرے گا, وہ غلط حرکتیں کرے گا. اسی طرح سے اگر آپ دوسرے ایج گروپ پہ آ جائیں, کوئی 6-7 سال کا بچہ, وہ اور اس کا اینٹی سوشل کنڈکٹ ہوگا. جیسے جیسے آپ کے پاس قوت اختیار انرجی بڑھتی جائے گی آپ اتنے ریئیکٹیو ہوتے جائیں. دیکھیں یہ چیز آپ پیرنٹس جو ہیں اور معاشرے کا ہر شخص یہ ذہن میں بٹھا لے کہ اگر آپ ایک اسمائل کرتے ہیں نا تو اس کا اگلے بندے پہ ایک اچھا ایفیکٹ ہوتا ہے. اور وہ میں چاہوں گا سمیہ صاحبہ کو بھی ساتھ میں. سمیہ صاحبہ, نیگیٹو انرجی obviously کسی انسان میں بھی ہو بربادی پیدا کر دیتی ہے. اس نیگیٹو انرجی کو کنٹرول کیسے کرنا ہے کہ یہ ایک لمٹ سے انکریز نہ ہو؟ تو ہونی نہیں چاہیے, لیکن بینگ اے ہیومن پاسبل نہیں ہوتا, ایک لمٹ تو ضرور ہونی چاہیے. دیکھیں جو نیگیٹو انرجی ہوتی ہے نا, پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آتی کہاں سے ہے, یہ نکلتی کہاں سے. کیوں کچھ لوگوں کے اندر بہت پازیٹیو انرجی ہوتی ہے اور کچھ لوگوں میں نیگیٹو انرجی ہوتی ہے. اس کا ٹوٹلی تعلق ہمارے بلیف سسٹم کے ساتھ ہوتا ہے, اور یہ جو ہمارا بلیف سسٹم ہے یہ ہمارا لاشعور کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک جو مختلف واقعات ہمارے سامنے ہوئے, ہم نے جو میننگز ان کو دے دیے, جس طرح سے چیزوں کو پرسیو کیا, ویسے ہم دنیا کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. غصہ آ گیا یعنی کہ میرے ساتھ کچھ برا بچپن میں ہوا تھا, مائنڈ میں بیٹھ گیا کہ لوگوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا, ٹیچر نے اچھا نہیں کیا تھا, یا دوستوں نے اچھا نہیں کیا تھا. ایک مائنڈ میں نیگیٹو تھاٹ بیٹھ گئی. اس نیگیٹیوٹی کی وجہ سے آپ کے اندر نیگیٹو انرجیز بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. مجھے امام غزالی ہمارے بڑے اچھے مسلم کنٹریبیوٹر ہیں, ان کو میں نے پڑھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی نفسیاتی بیماریاں جو ان سی ہوتی ہیں نا, وہ دل کی بیماریاں ہوتی ہیں. دل کی بیماریاں کون سی ہوتی ہیں؟ جب آپ بغض دل میں رکھتے ہیں, جب آپ جلسی رکھتے ہیں, جب آپ جو ان سے لالچ دل میں رکھتے ہیں. یہ سب کہاں سے پیدا ہوتی ہیں؟ چائلڈہڈ سے لے کر اب تک جیسے آپ ارد گرد لوگوں کو دیکھتے ہیں, جیسے آپ اپنے بچوں کا دوسروں کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں, جیسے دوسروں کی تعریف اپنے بچوں کے سامنے کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو اگنور کرتے ہیں دوسروں کے سامنے, وہاں سے یہ چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پھر آج سائنس بھی ان چیزوں کو مانتی ہے. وہ کہتی ہے کہ دیکھیں جی پرسنالٹی کے 3 سسٹم ہوتے ہیں. ایک کو ہم اڈ کہتے ہیں, ایک کو ایگو اور ایک کو سپر ایگو. جو اڈ ہوتی ہے نا وہ تو کرتی ہی پلیئر پرنسپل کے اوپر کام ہے, اس کو چاہیے ہی سیٹسفیکشن ہے. اب ایگو جو انسی ہے یہ وہ چیز ہے جسے پیرنٹس ڈیولپ کرتے ہیں. یہ وہ ہے جو بچہ معاشرے سے اور اپنے گھر سے سیکھتا ہے. اس کی اگر اچھی ڈیولپمنٹ ہو گئی نا تو اڈ کو کنٹرول کرنا کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے. تو جہاں آپ کی ایگو سیٹسفائی نہیں ہوتی, آپ اڈ کے پیچھے ہی لگے رہتے ہو اپنی خواہشات کو پورے کرنے کے لیے, ہر چیز کرنے کی, وہی چیز جو سی آپ کی انرجی کے اندر آ جاتی ہے, نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے. آپ دوسروں کو دیکھتے ہو یہ چیز اس کے پاس ہے, میرے پاس کیوں نہیں؟ آپ شو نہیں کرا رہے, لیکن آپ کی ایکسپریشنز, آپ کی آنکھوں کی جو وہ نظر ہوتی ہے اس سے وہ پتہ چل رہا ہوتا ہے دوسرے کو. اسی لیے کئی دفعہ ہم دوسرے کو ملتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ کہا تو اس نے کچھ نہیں ہے, لیکن پتہ نہیں کیوں اچھا نہیں لگا اس سے مل کے, اس سے بات کرنے کو دل نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہ آپ کی جو نیگیٹو تھاٹس ہیں وہ ایکسپریس ہو رہی ہوتی ہیں آپ کے اورا کے, یعنی آپ کے تھاٹس جو ہیں وہ الٹیمیٹلی آپ کے بلیو میں کنورٹ ہو جاتے ہیں, اور بلیف سے تھاٹس بنتی ہیں, تھاٹ بلیف سے تھاٹ, یعنی جو آپ کو پیچھے بتایا گیا, بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اور وہی چیز پھر آپ کے اورا میں آتی ہے اور لوگوں کو نظر آنا شروع ہوتی ہے. ویری ٹرو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نیگیٹو انرجیز کنٹرول ہو جائیں تو پازیٹیو سوچنا شروع کریں, پازیٹیو کہنا شروع کریں, پازیٹیو دیکھنا شروع کریں. میں چاہوں گا کہ ہم سوچنے کا طریقہ بھی کہ ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ کیا سوچنا ہے کیا نہیں سوچنا. لیکن اس سے پہلے میں آگے عائشہ صاحب کی طرف جاؤں گا. عائشہ صاحب, اسکول میں یا تعلیمی ادارے میں کسی بھی لیول پر ہوں, کئی بچے ہم نے ایسے دیکھے جو آئسولیٹڈ ہو جاتے ہیں دوستوں میں. کلاس میں 2 4 5 بچے یا 1 2 ایسے ضرور ہوتے ہیں جو منقطع ہوتے ہیں باقیوں کے ساتھ, اور وہ بچے آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر ٹائم گزاریں, آپ کو ان میں نیگیٹو انرجی کا طوفان نظر آنے لگے گا ایک اسپیسیفک اسپین آف ٹائم کے بعد, اور الٹیمیٹلی وہ تمام تھاٹس اور بلیوز اور ساری چیزوں کا مکس اینڈ میچ ہوتا ہے. اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے ادارے کے اندر؟ ادارے کے اندر دیکھیے سب سے پہلے تو ٹیچر کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے.
اکثر اوقات ایک کمپیریٹیو انالیسس کرتے ہوئے کلاس رومز میں یہ چیز سامنے آتی ہے کہ مثلا فار ایگزامپل ایک کلاس میں بچہ ہے جو تھوڑا مس بہیو کر رہا ہے, بات نہیں مان رہا, کرش نیچے پھینک رہا ہے, پینسل نیچے پھینک رہا ہے, چیزیں کسی کی لے رہا ہے, تو ٹیچر ایک ایسا پرسپیکٹو سارے بچوں کے اندر بار بار اس کو ٹونٹ کر کر کے کہ یہ تو بالکل بات نہیں مانتی ہے, ٹھیک ہے. اب وہ ایک نیگیٹو پرسپیکٹو پوری کلاس روم میں جو ہے وہ پھیل جاتا ہے کہ جی نہیں یہ بچہ ایسا ہی, لہٰذا اس سے کسی نے دوستی نہیں کرنی. وہ ایک آئسولیٹڈ کلچر تو آلریڈی سائڈ پہ ہو جاتا ہے. تو ارسپیکٹو میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ رول یہاں کلاس روم میں تعلیمی اداروں کی جہاں تک بات ہے ٹیچر کی بات آتی ہے. جیسے دیکھیں ہماری بھی دینی پرسپیکٹو ہے کہ اگر اپریسیشن دینی تو سب کے سامنے دی جائے, اور اگر کوئی چیز اصلاح کے باعث بنانی تو اس کو علیحدہ. لیکن ہمارے ہاں یہ الٹا ہوتا ہے, ہم کسی کو برا بھلا کہنا وہ سب کے سامنے کہیں گے. اپریسیشن کے لیے ہم نے بچے چنے ہوتے ہیں کون سے بریلینٹ اور برائٹ اسٹوڈنٹ ہیں, ٹیچر بھی اس کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتے ہیں. جو ایک فیورٹزم کا کلچر ہے نا وہ گھروں میں بھی ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ ہم اپنی سیلف کی بات کریں تو ہمیں کوئی چیز کرٹیسائز کریں نا آن دا اسپاٹ تو ہمیں کتنا برا لگتا ہے. اب وہ بچہ جس کا پرسیپشن لیول اتنا ابھی ڈیولپ ہی نہیں ہوا ہوتا اور ہم اس کو ہر سب کے سامنے, فیملی کے سامنے, اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, ہر وقت اس کو کسی غلط عادت پر ٹونٹ کر رہے ہیں تو اس کی اصلاح کا ہم نے پروسیس تو شروع ہی نہیں کیا, تو الٹیمیٹلی وہاں پر پرابلم آتی. دوسری میں چیز شیئر کرنا چاہوں گی سولوشن کے اینڈ پہ کہ دیکھیں ہم رشتہ داروں کی یہ دنیا کا ایک پرسپیکٹو ہے. اللہ تعالیٰ نے زندگی ایک بڑی خوبصورت ہمیں دی ہے, ایک بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی, اور اس میں خوشیاں تلاش کرنے کی بات آ رہی تھی. تو ہم اپنے بچوں کو خوش رہنے کی, ویلنس کی بات ہم کرتے ہیں, ویل بینگ کی بات کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے ہم اپنے بچوں کے اندر خوش رہنے کی عادت بھی کیسے ڈال سکتے ہیں. جب ہم خوش رہیں گے, ہمارے لیے اس وقت زندگی, اکنامک سسٹم, اپنے پرابلمس کو فیس کرنا, زندگی اٹ سیلف ہمارے لیے ایک بڑی پرابلم ہوگی بینگ اے پیرنٹ. تو ہم یہ پرابلم ساری کی ساری بچوں پر انڈھیل رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو زندگی میں ایک جسے کہتے ہیں نا پرابلم سالونگ اسٹریٹجی جو ہے وہ بچوں کو ہم نے سکھانی ہے کہ پرابلمز آئیں گی زندگی میں, زندگی ایک خود سے ایک آزمائش اللہ تعالیٰ نے بنا کے بھیجی. کسی کہتے ہیں نا سکون اور اطمینان تو کل جا کے جنت میں ملے گا. تو یہ اٹ سیلف جو ہے وہ خوشی کا ایک سامان پیدا کرنا بچوں کے لیے, ان کے لیے چائلڈہڈ کو ایک اچھی میموریز دینا تاکہ کل کو وہ ایک پرابلم سالونگ اسٹریٹجی کے طور پر گرو اپ کر سکے, مضبوط انسان کے طور پر مضبوط انسان بن سکے. اور دوسرا میں یہاں کہنا چاہوں گی ایڈ اپ کر کے کہ آپ دیکھیں کہ ہم اپنے رشتوں کی, دنیا کے معاملات کی اور لوگوں کی اور رشتہ داریوں کی جو نیگیٹیوٹیز ہوتی ہیں نا وہ بہت زیادہ اس وقت تک جب تک بچے کا کوگنیٹو لیول ابھی اتنا پروسیس نہیں ہو کہ وہ پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کر سکے, ہم ان کو پہلے ہی نیگیٹیوٹیز ٹرانسفر کرتے ہیں اور پھر وہ مینیپولیٹ ہو کے ہمارے پاس ریورس ہو کے. اچھا, ہمیں یہ بھی اچھا نہیں لگتا کہ اگر ایک عزیز نے میرے ساتھ کچھ برا کیا ہوا ہے تو میرا بچہ اس کو آگے ہو کر ملنے لگے بہت ارلی ایج میں, یا اس کے قریب جانے لگے, اس کو دیکھنے کے بعد اس کے گلے لگنے لگے اور میں ویٹ کر رہا ہوں, تو ہمیں وہ بھی لگتا ہے کہ یار یہ میرے سے بڑا ہے اور الٹیمیٹلی پتہ نہیں اس کا رزلٹ کیا ہوگا, ہم انسیکیور ہو جاتے ہیں. میں یہ چھوٹی سی چیز اپنے آڈینس کے ساتھ بھی شیئر کروں گی میاں صاحب. آپ دیکھیں کہ بچہ جو ہے اس کو رشتوں سے محبت اور ان کا احترام اور تقدس کس نے سکھانا ہے؟ فار ایگزامپل دیکھیں اگر دادی بیمار ہیں, آپ نہیں جا سکتے, ہم جوائنٹ فیملی سسٹم کی الگ بات کرتے ہیں, چلے اگر وہ آپ کے ساتھ رہ رہی ہیں تو یہ تو بہت ہی جسے کہتے ہیں ایک بلیسنگ ہے آپ کے لیے کہ اگر ان کے ساتھ آپ کے ساتھ رہ رہی ہیں, آپ ان کو ادب, احترام, ان کے ساتھ کھانے پینے کا ادب سب سکھاتے ہیں, ان کو سلام کرنے کا, ادب کرنے کا, ان کی بیماری میں ان کی تیمارداری کا سارا طریقہ سکھاتے ہیں. لیکن فار ایگزامپل آپ ان کے ساتھ نہیں رہ رہے, آج اکثر یہی ڈبیٹ آتی ہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہیں رہ رہے تو یہ ویلیوز ٹرانسفر نہیں ہو رہی. ویل فار ایگزامپل اگر نہیں بھی رہ رہے, آپ ایک فون کال کر سکتے ہیں, آپ اپنے بچے کو کہیں آپ کی والدہ یا آپ کی دادی بیمار ہے, ان کو کال کریں اور ان سے خیریت دریافت کریں. اب یہ کیا ہے, آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, یعنی جو اویلیبل اپرچونٹیز ہیں آپ ان کو تو اویل کریں نا, جو نہیں ہے وہ تو چلے نہیں ہے. ایگزیکٹلی, تو ہم ہمیشہ اس کی بات کرتے ہیں جو نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا, میں موو آن کرنا چاہوں گا. علی بھائی, میں ایک بچہ ہوں اور مجھے بھی بہت ساری چیزیں سیکھنی ہیں. آپ ایک ماہر نفسیات ہیں یا آپ ایک کسی بڑے کا رول پلے کر رہے ہیں, مجھے سوچنے کا طریقہ سکھائیے سر, مجھے کیا سوچنا ہے, کیسے سوچنا ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ, بلکہ میں تو کہوں گا سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ میں بارہا اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو ہر چیز سکھاتے ہیں. جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو میڈیسن میں بھی پڑھا دیتے ہیں, انجینئر بھی بنا دیتے ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی بنا دیتے ہیں, لیکن ہم بچوں کو اور اپنے بلکہ اڈلٹس کو بھی یہ نہیں سکھاتے کہ خود سے کیسے ڈیل کرنا ہے. یہ بچوں کا ایک سب سے پہلے تو یہ بنیادی ایجوکیشن کا حصہ ہونا چاہیے کہ ان کو ہم یہ بتائیں کہ خود سے کیسے ڈیل کرنا ہے. ایک تو چیز یہ ہوگی. اب جو آپ کا کوسچن تھا کہ کیسے سکھائیں, کہ یہ چیزیں ہم بچوں میں انکلکیٹ کیسے کریں, دیکھیں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ
بچے جو ہیں وہ آپ کی لفظوں کو نہیں سنتے, وہ صرف لفظوں پہ نہیں جاتے, وہ آپ کے کنڈکٹ پہ جاتے ہیں. بچے جو ہیں وہ ایک بالکل ایک نا ان کا دماغ ایک خالی سلیٹ کی طرح ہوتا ہے. آپ جو چیز ہم ایز اڈلٹ بھی آبزرو نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارے مائنڈ میں سوچیں ہوتی ہیں, ہم پری آکوپائڈ ہوتے ہیں, بچہ اس کو بھی پک کرتا ہے اور آبزرو کرتا ہے کیونکہ اس کا مائنڈ بالکل ایک کلین سلیٹ ہے. اور پھر اس ایج میں کیونکہ اس کے میموریز کم ہوتی ہیں بڑوں کی نسبت, تو اس کی پھر میموریز بڑی اسٹرانگ بھی ہو جاتی ہے کیونکہ دماغ خالی ہوتا ہے بڑوں کی نسبت, تو اس میں فٹافٹ میموری سٹور ہو جاتی ہیں. اگر ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے کوئی بھی ویلیوز, کوئی بھی کیسے کہ تھنکنگ کیسے کی جا سکتی ہے, تو ہم ان کے سامنے ایز اے رول ماڈل ان کو خود کر کے دکھا سکتے ہیں. اگر میں مثال کے طور پہ اگر کوئی پیرنٹ ہے وہ اپنے بچوں کو سکھانا چاہتا ہے کہ سٹریس نہیں لینی, لائف میں خوش رہنا ہے اور پرابلم سالو کرنے ہیں, تو پیرنٹ کو چاہیے کہ وہ خود سٹریس نہ لے اور پرابلم کو سالو کر دکھائے. ایگزیکٹلی. اب بچہ کیا کرے گا؟ ہم دیکھیں یہ صرف ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہم کہتے ہیں وہی ہم سنتے, بچے سنتے ہیں, بچے آبزرو کرتے ہیں, وہ ہمارے فیشیل ایکسپریشن آبزرو کرتے ہیں, وہ ہماری آئی موومنٹ آبزرو کرتے ہیں. شاید اگر کوئی بچے کانشیسلی نہ کریں لیکن ان کا انکانشیسلی وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ سٹور کر رہے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ایک ہمیں ان کو بچوں کو جو ہے نصیحتوں کی بجائے کچھ چیزیں پریکٹیکلی بینگ اے پیرنٹ کر کے دکھانی ہے. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کو نا آج کل جو بڑا مسئلہ آ گیا, اگر آپ کچھ سکھانا چاہتے ہیں تو آئی وڈ سجیسٹ کہ کم سے کم چیزیں سکھائیں. ہوتا یہ ہے کہ ایک بچہ بھی وہ اتنی چھوٹی ایج ہے, ہم اس پہ نصیحتوں کی بہت سارا پریشر ڈال دیتے ہیں اور الٹیمیٹلی آؤٹ پٹ جو ہے وہ تمام چیزیں انٹرمنگل ہو جاتی ہیں اور بچے کی آؤٹ پٹ میں بہت زیادہ پرابلم ہو جاتا ہے. ناظرین دستبستہ درخواست کرنا چاہیں گے کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی پریورٹی جو ہے وہ اللہ کے حقوق اور انسانی حقوق کے ساتھ ساتھ آپ کے بچوں کے معاملات ہیں. اگر آپ اس میں سکسیسفل رہ گئے تو یقین مانیں آپ کا نام آپ کے جانے کے بعد بھی باقی رہے گا, اور کل کو یہ پودے جو آپ لگا کر جائیں گے یہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں آسائش عافیت کا سبب ہو سکتے ہیں. ذاتی طور پر ایک لالچی انسان کے طور پر بھی اگر آپ سوچیں, جو کہ نہیں سوچنا چاہیے, لیکن اگر سوچیں بھی تو فائدہ الٹیمیٹلی آپ کا ہے, اور اگر بڑے دل کے ساتھ سوچیں تو اس معاشرے کو آپ بہت بڑی ویلیو دے کر جائیں گے. اجازت چاہیں گے. السلام علیکم.